سن کر خوشی ہوگی کہ وہ آپس میں کہنے لگے ہاں پروفٹ محمد کے گھر والوں کی جو اطاعت کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں۔ کبھی سوچا میرے بچوں آپ نے کہ پوری قوم کو ہمارے ائمہ نے، اہل بیت نے ایک مشترکہ کام پر لگایا ہے، ہمیں ایک کام پر لگایا ہے ہمارے اماموں نے، اور وہ کام ہے امام حسین پہ گریا۔ من بکا او ابکا او تبارکا، او کر کے ہے نا، واؤ واؤ کر کے نہیں ہے، جو رویا یا جس نے رلایا یا جس نے رونے کا ماحول بنایا۔ مولانا حضرات مجھے اجازت دیں، میرے اساتذہ تشریف فرمائے ہیں، سینئرز تشریف فرمائے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہم ذاکرین، کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارے میرے حسین پر جو رویا یا جس نے رلایا یا جس نے رونے کی شکل بنائی، ہم ذاکرین ترجمہ کرتے ہیں جس نے رونے کی شکل بنائی۔ میں کہتا ہوں تھوڑے سے ترجمے پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ یہ ہے کہ رونے کی شکل نہیں، جس نے رونے کا ماحول بنایا۔ بکا رونے والا آپ، اب کا رلانے والے ہم ذاکرین، تباہ کا جس نے ماحول بنایا بانی مجلس، میزبان مجلس جس نے انتظام کیا ہے، جس نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ کون کب پڑھے گا اور کتنے بجے مجلس ہوگی، جس نے انتظامات کیے ہیں، یہ رونے کی شکل بنانے والا، یہ رونے کا ماحول بنانے والا بانی ہے۔ کیا غربت ہے امام حسین کی؟ یہ کہا جا رہا ہے جو روئے یا رلائے یا رونے کا ماحول بنائے اس کے لیے جنت ہے۔ جس قوم کو رونے کی مشق کروائی جاتی ہو وہ قوم کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ خبردار میرے بچوں، میں مصائب سے پہلے ایک جملہ کہوں گا، شیعہ امام حسین کا زدہ غیر مسلموں کو بھی تنگ نہیں کرتا، سنی تو ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے، سنی ہماری، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بھائی نہیں بولو، جان بولو۔ بھائی پھر بھی دوسرا ہوتا ہے، جان اپنی ہوتی ہے، یہ ہماری جان ہے۔ جب یہ ہماری جان ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچانا یہ حسین ابن علی مولا کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ کوئی ایسا کام شیعہ بچہ نہیں کرے گا، شیعہ جماعت نہیں کرے گا جو کسی سنی بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ نیاز بنائی خود کھا لی یہ ہنر نہیں ہے، انہیں نیاز کھلائیں جو کھاتے نہیں ہیں، واپس کریں تو دوبارہ دیں، واپس کریں تو پھر دیں، واپس کریں تو پھر دیں۔ شاید چوتھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، جو رویے ہیں وہ بہت بڑا اثر رکھتے ہیں تبلیغ میں۔ پیار محبت کے ساتھ رہنا، اخلاقیات کے ساتھ رہنا، بدلہ نہ لینا، بدلہ نہ لینا ہی خود بدلہ ہے۔ کسی سے اپنا بدلہ نہ لینا، اسے معاف کر دینا، یہ خود ایک بدلہ ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملے گا مرنے کے بعد۔ اور ہماری قوم اور ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو صبر کے ذریعے سے آگے پہنچایا ہے، منزلوں تک پہنچایا ہے، برداشت کے ذریعے سے منزلوں تک پہنچایا ہے۔ لہذا جو دہشت گرد ہیں، جو تکفیری ہیں، ان کو سنبھالنا ریاست کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام مدارا کرنا ہے، صبر اور برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ ہم سب کو حکم یہ ہے کہ جب حسین کا نام آئے تو مولا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے آنسوؤں کو پیش کرو۔ عزیزو، چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کربلا چلیں، اللہ آپ کے بدنوں کو بار بار کربلا لے جائے، لیکن جب مجلس میں ہم مصائب سنتے ہیں اتنی دیر کے لیے ہم کربلا چلے جاتے ہیں۔ چلیے کربلا چلیں۔ حسین مولا صبح سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، زہرا کے لال نے ہر لاشا خود اٹھایا ہے، کسی کو بھی امام حسین لاشا اٹھانے نہیں دیتے تھے،
آگے بڑھ کر فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا۔ 56 برس کے ہیں کربلا میں امام حسین، 56 سالوں میں اتنا مصروف دن حسین نے کبھی نہیں گزارا جتنا مصروف دن امام حسین نے عاشور کا دن گزارا۔ آذان علی اکبر سے لاشیں اٹھانا شروع کیے اور عصر کے وقت میں حسین گھوڑے سے گرا دیے گئے۔ رونا اس بات کا ہے کہ جس نے ہر لاشا اٹھایا اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن تک زہرا کیا ہے بچے کا لاشا بے گور و کفن رہا۔ اللہ آپ کو اس گریے پہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے مولا نے لاشیں تو وہ بھی اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے۔ جب آگے بڑھ کر کسی نے کہا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹا باپ کو مدد کے لیے پکارے تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا اگر بیٹا زخمی ہو کر گرا ہو۔ جب حضرت حر کے بیٹے علی ابن حر نے اپنے بابا کو آواز دی نا بابا میری مدد کیجیے، کتنی جلدی پہنچے ہوں گے حر اپنے بچے کے لاشے پر۔ جب پہنچے نا تو کیا دیکھا حسین نے لاشا اٹھایا ہوا ہے۔ امام آغوش میں حر کے بچے کا لاشا لے کر آ رہے ہیں۔ حر نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام ہے، یہ غلام زادہ ہے۔ فرمایا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ امام حسین نے یہ کہہ کر حر کو جوان بیٹے کی میت نہیں دی۔ سلام ہو مولا علی کی اس مظلومیت پر۔ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کوئی نہ تھا جو برابر میں آ کر کہتا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، لیکن برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی۔ اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی ہوئی تھی اور بی بی نے فرمایا بھائی اسے میں نے پالا تھا، اس کا لاشا بھی میں اٹھاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ رونے والوں امام حسین نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ میں لاشوں کے نام دوں گا، ایک مرتبہ عقیدت مندوں کا وجود کانپ کے رہ جاتا ہے۔ امام نے جو پہلا لاشا جس پر حسین خود بہت روئے، اٹھانے کے بعد حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا حضرت قاسم کا لایا۔ مجلس میں جوانوں کی بڑی تعداد بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بن باپ کا جوان بھی بیٹھا ہو جس کا بابا اس دنیا سے چلا گیا ہو، یتیم بچہ بھی بیٹھا ہو، وہ کچھ دیر کے لیے سوچے ایک 11 سالہ یتیم بچہ ہے جس کا لاشا حسین اٹھا کر لا رہے ہیں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، امام نے حضرت قاسم کا لاشا ایک جگہ سے اٹھایا یا جگہ جگہ سے اٹھایا؟ اس کے لیے مقتل نگاروں میں کچھ اور قیل و قال بھی ہے، مگر اتنا ہے جب لاشا لے کے چلے ہیں نا تو ساری بیویوں نے آتے ہوئے امام حسین کو دیکھا، سب بیویوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، مگر تعجب یہ ہوا کہ اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جناب بی بی ام فرما مولا حسن کی زوجہ، مولا حسن کی بیوہ، اس بچے کی ماں ان بیویوں میں نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے پوچھا بہن زینب بھابی ام فرما کہاں ہے؟ تو جناب زینب کی آواز آئی بھیا جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی بھابی خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جو پشت خیمہ پر جا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فرما تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر دیا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ بی بی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، وہاں مال لاشا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا۔ میری بیوی نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا، امام حسین کو دیکھ کے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو۔ امام نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کرے گی جو گھوڑوں کی چاپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے دوڑنے سے تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں اپنے بچے کا کرتا مانگ رہی تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا اس بچے کی ماں کو دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا خیمے میں لے جا کر اپنے سامان میں رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے،
تبرکات لوٹے گئے، سارے خیموں سے مال لوٹ لیا گیا۔ یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہوا، کوفہ گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سی رہائی کے موقع پر تبرکات واپس آئے، چادریں واپس آئیں، گوشوارے واپس آئے، بازیبیں واپس آئیں، جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں واپس آئیں، شہداء کے سر واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فرما نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے پھر مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ بی بی ام فرما فرما رہی ہے میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آیا۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ دوسرے لاشے کا نام بتا دوں، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا، جوان بیٹے کا لاشا۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں، وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ رونے والوں، چوتھا لاشا جو حسین نے اٹھا کے روئے تھے وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین مولا سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام نے علی اصغر کے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں ایک بڑی تعداد چھوٹے بچوں کی بھی آئی ہوئی ہے، اور مجلس میں بیویاں بھی آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں۔ ان کی گودوں میں بھی دودھ پیتے بچے ہوں گے، آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہوں گے۔ جن گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا، ان گھروں کی ماؤں کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ہندوستان گیا تو ہندوستان میں ایک عجیب منظر میں نے دیکھا کہ ہندو عورتیں کٹوروں میں دودھ لا کر علم کے پاس رکھ کے جا رہے، کٹوروں میں دودھ لا کر، پیالوں میں دودھ لا کر علم کے پاس وہ دودھ کا پیالہ رکھ کے چلی جاتی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا انہوں نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ دودھ پینے لگ جائے تو میں حسین کے بچے کے نام پہ دودھ چڑھاؤں گا۔ نکل کر بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم آگے آگے چلے گئے تاکہ دیکھیں انتظامات کیسے، جلوس پیچھے تھا تاکہ آگے جا کے روڈ رستے کے صفائی ستھرائی کو دیکھیں۔ کہتے ہیں ہم ایک چوک پر پہنچے جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھی، مگر تعجب یہ ہوا کہ ہر ایک کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اس ماں پر سلام ہو جس نے اپنے بچے کو اجلا سا کرتا پہنا تھا، امام حسین کی گود میں دے دیا۔ امام بچے کو پانی پلانے لے گئے تھے مگر تیر گلے میں لگ گیا۔ اب اس لاشے کو لے کر حسین آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رونے کے لیے آئے ہیں۔ 2 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان کراچی میں عشرے میں محرم میں ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے دادی اپنی بہن سے کہا اور دادی سے کہا مجھے مچھلی کوئی تل دے گا؟ تو دادی نے کہا بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول؟ کہنے لگے ہاں بیٹا تم جوان، آج کے زمانے کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آؤ کہ میں محرم میں مچھلی کھا لوں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی تمہاری ٹھیک کہہ رہی ہیں، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما تراؤنا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کر دیتا ہے۔ امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا اور خیمے کے قریب آئے تو خیال آیا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔
پیر واپس آئے تو خیال آیا کہ ماں نے جنازہ مانگا تو کیا دوں گا؟ ابھی امام کبھی آگے کبھی پیچھے آتے تھے کہ خیمے کے دروازے پر سکینہ بی بی نظر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے رہ رہے ہیں۔ حسین مولا کے دو بچے ایسے ہیں جنہوں نے امام حسین کی قربانی کو معراج عطا کیے ہیں، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر جناب رباب نے امام کی گود میں دے دیا، ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے بابا کو آتے دیکھا تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا دیں۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے، لیکن جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے کے دروازے پر ماں آ گئی اور امام نے اپنی زوجہ کو دیکھ کر عجیب سوال کیا۔ جناب رباب کو دیکھ کے فرماتے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ خود اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک ماں نے خون میں لطبت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، ننھے ننھے لبوں کا بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ کہا میری بیوی نے، اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، یا بنیا مصروں کا یہ نہر، کیا تم جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اے میرے مولا اس بچے کو قبر کے حوالے کر دے، یہ گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔